پھر مسلمانوں نے، خاص کر مہاجرین نے، طرح طرح کی قربانیاں دی کہ جن میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لازمی طور پر کیا جانا چاہیے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی سمیت ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ کی اہلیہ کو ان کے گھر والے زبردستی کھینچ کر لے گئے، اور آپ کے بچے کو وہ آپ کے گھر والے انہوں نے رکھ لیا، اور پیچھے حضرت ابو سلمہ تنہا رہ گئے۔ اور انہیں بھی دونوں گھرانے، حضرت ابو سلمہ کی اہلیہ ام سلمہ، ان کے گھر والے، اور حضرت ابو سلمہ کے گھر والے، یہ دونوں اپنی اپنی طرف کھینچتے رہے، اور اسی کھینچا تانی میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو اتر گیا۔ الغرض یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے بچے سے جدائی کو برداشت کرتے ہوئے یہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ روز اس مقام پر جا کر زار و قدار رویا کرتی تھی کہ جس مقام پر وہ اپنے شوہر سے بچھڑی تھی۔ 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ جب گزر جاتا ہے تو گھر والوں کو رحم آتا ہے، تو وہ آپ کو واپس بھیجتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے خامد حضرت ابو سلمہ سے ملاقات کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتی ہے، اور قباء کے مقام پر جا کر وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ سے ملاقات کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ کے مشرکین انہیں تانا دینے لگے کہ تم تو کچھ بھی نہ تھے جب یہاں ہمارے پاس آئے تھے، ہماری وجہ سے تم نے سارا مال کمایا، تم اتنے امیر ہو گئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم میرا یہ سارے کا سارا سامان، مال دولت رکھ لو، تم رکھ لو، میں تنے تنہا جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ اپنا سارا مال چھوڑ کر تنے تنہا آپ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہشام بن عاص یہ تینوں مل کر ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، مگر ہشام بن عاص کو مکہ کے مشرکین قید کر لیتے ہیں، جبکہ حضرت عمر اور حضرت عیاش یہ دونوں مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی پیچھے سے چند لوگ آتے ہیں، وہ بہلا پھسلا کر آپ کو واپس لے جاتے ہیں کہ تمہاری والدہ تو تمہارے غم میں نڈھال ہوئی جا رہی ہے، اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک کہ میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا میں دھوپ سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ انہیں قید کر کے مارتے پیٹتے ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر لے جاتے ہیں۔